بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں فتویٰ وقوع کاذب جناب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب، جو وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، اور خائن مکار زندیق ماں کی کمائی کھانے والے پھکڑ باز مولوی ساجد دیوبندی کے حوالہ سے گفتگو ہوگی۔ سامعین و ناظرین، جناب خائن مکار مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے 2-2.5 ماہ فتویٰ وقوع کاذب، امکان کاذب کا معاملہ اچھالا، اس قضیے کو چھیڑا، وقت برباد کیا، دیوبندیوں کا بھی سنیوں کا بھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ جتنی ذلت اور رسوائی اس ٹیڑھی بکری نے اٹھائی ہے اس معاملہ میں، اس قضیہ میں، اتنی ذلت اور رسوائی اس نے کبھی زندگی میں نہیں اٹھائی۔ مولوی ساجد دیوبندی اب یہ بند گلی میں پھنس چکا ہے، یہ اب چوہے کی طرح کڑکی میں پھنس چکا ہے، یہ جتنا مرضی پھد کے اب یہ نکل نہیں سکتا۔ یہ معاملہ چونکہ اس نے خود چھیڑا تھا، اب یہ بند کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے، چھیڑا اس نے خود تھا، ہم جب چاہیں گے اس معاملہ کو بند کریں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی اس ٹیڑھی بکری کو کہ اب یہ کیا کرے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس ٹیڑھی بکری کی کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤں گا، حوالہ پیش کروں گا کہ جس فتویٰ وقوع کاذب کو لے کر 2-2.5 ماہ اس نے شور شرابہ ڈالا، رولا ڈالا ہوا تھا، دیوبندیوں کو چونا لگانے کی کوشش کی، اپنے تئیں دیوبندیت کا ٹھیکیدار چیمپئن خود کو ترم خاں ثابت کرنے کی اس نے کوشش کی، اور رشید گنگوئی کی جان کو فتویٰ وقوع کاذب سے چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ خود ٹیڑھی بکری اپنی کتاب میں اسی فتویٰ وقوع کاذب کے ایک ایک حرف سے اتفاق کر چکی ہے، اسے قرآن و حدیث کی ترجمانی قرار دے چکی ہے یہ ٹیڑھی بکری۔ یہ فقیر آج کی ویڈیو میں ثابت کرے گا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد دیوبندی صاحب نے عیاری مکاری کذب بیانی خیانت سے کام لے کر ایک کتاب لکھی ہے، دفاع اہل سنت۔ اب نام دیکھیں، ہیں وہابی، ہیں دیوبندی، اس کے اکابر فخر محسوس کرتے رہے کہ ہمیں وہابی کہو۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہوں تو میں سب کو ان پیسوں سے وہابی بناتا رہوں۔ منظور نعمانی اور رشید گنگوئی جس نے فتویٰ وقوع کاذب لکھا تھا، وہ ابن عبد الوہاب نجدی کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ٹیڑھی بکری بھی تعریفیں کرتی ہے، اور اس نے اس کی شان میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے یہ وہابی۔ اور ان کا حال دیکھیں، دفاع اہل سنت یہ نام ہے اس کی کتاب کا۔ دفاع جلد 1 صفحہ نمبر 25 اور 26، یہ ذرا آپ سنیں۔ صفحہ نمبر 25 پر یہ ٹیڑھی بکری کہتی ہے، ہم اب بھی ببانگ دول کہتے ہیں کہ آپ کو اصل اعتراض حفظ الایمان تحذیر الناس برائن قاطعہ نامی کتابوں اور مولانا گنگوئی کی طرف منسوب ایک جعلی فتوے پر ہے، تو یہ ٹیڑھی بکری لکھتی ہے صفحہ نمبر 25، آپ کو اصل اعتراض حفظ الایمان تحذیر الناس برائن قاطعہ نامی کتابوں
اور مولوی گنگوئی کی جانب منسوب ایک فتوے پر ہے تو سن لیجئے، فقیر آپ کو وہ سنوا رہا ہے جو ٹیڈی بکری آپ کو سنوانا چاہتی ہے، تو سن لیجئے۔ ہم ان کتابوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کے مندرجات سے متفق ہیں، ان کتابوں میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کی گئی ہے، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 25 اور 26۔ ٹیڈی بکری یہ کہتی ہے کہ آپ کو اصل اعتراض حفظ الایمان تحذیر الناس براہین قاطعہ اور مولوی گنگوئی کی جانب منسوب جو فتویٰ ہے بقول اس کے منسوب، ہمارے ہاں تو اس نے لکھا ہے، رشید احمد گنگوئی نے یہ فتویٰ خود لکھا ہے، اس کے بقول منسوب۔ یہ لکھنے کے بعد یہ ٹیڈی بکری کہتی ہے تو سن لیجئے، ہم ان کتابوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں، ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں ان کتابوں کے مندرجات سے متفق ہیں۔ بھئی آپ چیخ چیخ کر کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کتابیں آپ کی ہیں، یہ فتویٰ بھی آپ کا ہے۔ ان کتابوں میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کی گئی ہے، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کیا گیا ہے، آپ علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے۔ براہین قاطعہ حفظ الایمان تحذیر الناس فتویٰ وقوع کاذب، آخرت کا سرمایہ، قرآن و حدیث کی ترجمانی، آقا علیہ السلام کی شان بیان کی گئی ہے، ناموس رسالت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر ذرا توجہ فرمائیں، اپنے ذہن پہ زور دیں۔ براہین قاطعہ حفظ الایمان تحذیر الناس فتویٰ وقوع کاذب، آگے کیا لکھا کہ ایک ایک حرف سے اتفاق، شان بیان ہوئی آقا علیہ السلام کی، ناموس رسالت کا تحفظ ہوا، قرآن و حدیث کی ترجمانی کی گئی، آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہیں یہ حضرات۔ اب یہاں پر جیسے اس نے ان تین کتابوں کے ساتھ اتفاق ظاہر کیا، ویسے فتویٰ وقوع کاذب کا بھی ذکر کیا۔ جب خود تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ ایک ایک حرف سے اتفاق ہے، آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہو، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، آقا علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، تو 2-2.5 ماہ یہ شور شرابہ کرنے سے آپ کو کیا ملا؟ یہ رولا جو آپ نے ڈالا یہ کس لیے تھا؟ کیا رشید احمد گنگوئی اگر فتویٰ وقوع کاذب لکھے تو اس کے لیے یہ کفر بن جاتا ہے؟ آپ لکھیں، آپ ایک ایک حرف سے اتفاق کریں، قرآن و حدیث کی ترجمانی کہیں، آقا علیہ السلام کی شان، ناموس۔ ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹیڈی بکری ہمیں ذرا بتائیں، آپ جو اتفاق کرتی ہو اس فتویٰ سے، ان کتابوں سے حرف بحرف شان مصطفیٰ بیان ہوئی ہے، قرآن و حدیث کی ترجمانی کی گئی، آپ کے لیے یہ کفر نہیں ہے؟ آپ ببانگے دول کہتے ہو، چیخ چیخ کر بتلاتے ہو، تو پھر گنگوئی کے لیے یہ کفر کیسے ہے؟ اپنے لیے جب تسلیم کرتے ہو تو گنگوئی کے لیے ماننے پہ موت کیوں پڑتی ہے کہ یہ فتویٰ اسی نے لکھا ہے؟ وہاں کیوں موت پڑتی ہے تمہیں؟ اگر گنگوئی کے لیے یہ کفر ہے، اس کی جان چھڑانا چاہتے ہو لعنت اور کفر کے توق سے اور اس فتویٰ وقوع کاذب سے، تو پھر تمہارے لیے یہ کفر کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں اس فتویٰ کے حرف حرف سے اتفاق کرتے ہو؟ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ رشید گنگوئی کے وقت بھی کفر تھا، آج اگر کوئی ٹیڈی بکری لکھے یا کوئی اور چیلا چاٹا شتونگڑا لکھے یہ اب بھی کفر ہے۔ ساجد دیوبندی صاحب تم پھنس چکے ہو، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہنا کیا ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ایک ویڈیو میں کچھ کہتے ہو، اگلی ویڈیو میں اپنا ہی منہ کالا کر دیتے ہو۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ فن آپ کا نہیں ہے، آپ بس شاگردوں کے سامنے بیٹھ کے للیاں پھلیاں ماریں
اور شاگرد آپ کو کہیں کہ حضرت استاد جی آپ نے تو کمال کر دیا، واہ واہ، آپ کے کیا کہنے، آپ ان کے سامنے علامہ چلپی محقق کے توسی بنے، وگرنہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ایک جہاں باقی ہے، ذرا جہاں سامنے کریں ہمارے، ہم دیکھیں کہ کون سے دلائل کے انبار ایٹم بم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں تم نے، کیا جہاں تم نے اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا ہے؟ یہ آپ نے اب سماعت فرما لیا کہ ٹیڈی بکری اب کیسے پھنس چکی ہے۔ یہ اگر رشید گنگوئی کا دفاع نہ کرتا، اس کے لیے یہ کفر نہ بتلاتا، اس کی جان چھڑانے کی کوشش نہ کرتا، تو آج اس کی اپنی جان نہ پھنستی۔ گنگوئی کے لیے یہ کفر بتلا چکا ہے، اس کی جان چھڑانے کی کوشش کی، اپنے لیے یہ لکھ چکا ہے، اپنی کتاب میں ایک ایک حرف سے اتفاق کر چکا ہے۔ یا اس کے لیے کفر ہے یا اس کے لیے کفر ہے؟ ہم کہتے ہیں اس وقت بھی کفر تھا، اب بھی کفر ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے بعد میں نے حوالہ پیش کیا، کوئی ساجد کوڈو ٹیڈی بکری کا چیلا چانٹا، یا ٹیڈی بکری خود کہے کہ جی میں نے لفظ لکھا ہے کتابوں کے مندرجات، کتابوں کا حرف حرف، کتابوں میں ناموس رسالت، قرآن و حدیث کی ترجمانی کی گئی۔ اس پوری عبارت کو پڑھیں، اس پورے اقتباس کو پڑھیں، پیچھے براہین قاطعہ، حفظ الایمان، تحذیر الناس کا ذکر ہوا، اور فتویٰ وقوع کاذب کا ذکر کیا۔ پوری عبارت، پورے اقتباس کے اندر اس نے فتویٰ وقوع کاذب کا استثناء نہیں کیا، اس کا اخراج نہیں کیا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اس نے جو گفتگو کی ویڈیوز میں، یہ متعدد ویڈیوز کے اندر اس طرح کے حوالے کر چکا ہے، میں انتظار میں ہوں یہ ٹیڈی بکری ذرا کہے یہ بات، میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو کے کلپ نکال کے بتاؤں گا کہ اس نے پھر کیسے دو نمبری سے کام لیا۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے، یہ پیشگی میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اس کا چیلا چانٹا یا اس نے حرکت کی، یہ کہا کہ یہاں پر تو کتابوں کا لفظ ہے، فتوے کا تو لفظ ہی نہیں ہے، پیچھے فتوے کا لفظ ہے، اور پوری عبارت، پورے اقتباس میں استثناء نہیں کیا گیا، یہ فقیر نے حوالہ پیش کر دیا۔ یہ ٹیڈی بکری فتویٰ وقوع کاذب سے اتفاق کر چکی ہے حرف بار، اور اس کو قرآن و حدیث کی ترجمانی قرار دے چکی ہے، اور چیخ چیخ کر بتا رہی ہے